بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں روزے کے فضائل، خاص طور پر یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کے فضائل۔ محرم کے روزوں کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے اور اضافہ کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے اور اضافہ فرما دیجیے کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے اور اضافہ فرما دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی اور آپ نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور ان کو ساتھ ملا دیا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھو، پھر 3 دن روزہ نہ رکھو، اسی طرح کرتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے معلوم کیا کہ ماہ رمضان کے بعد آپ کس مہینے میں مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے کسی کو اس بارے میں سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ سوال کیا تھا جب کہ میں آپ کے پاس حاضر تھا۔ اس آدمی نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کے فضائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں سوائے اس 10 محرم کے دن کے اور اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی ذو الحجہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ یہ عاشورہ کا دن ہے اور تمہارے اوپر اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا گیا، لیکن میں روزے سے ہوں، تو جو شخص روزہ رکھنے کو پسند کرے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صرف 10 محرم کے دن روزہ رکھنا نامناسب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے اور ان کے دین میں بڑا فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال ہوگا تو انشاءاللہ ہم نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آئندہ سال نہیں آیا یہاں تک کہ ربیع اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت اور برکتوں کا باعث ہے، لیکن تنہا 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں بلکہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھ لیں، یعنی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھ لیں تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے اور ان کی مشابہت کرنے سے بچ سکیں۔ اسی لیے تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ اور خلاف اولیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو محرم الحرام کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔